وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 1 حصہ سوم. آج کا موضوع، کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. اے نبی، مسلمانوں سے فرما دیں جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کے طہر کے زمانے میں انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے، اور انہیں ان کے گھروں سے باہر مت نکالو اور نہ وہ خود باہر نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کر بیٹھیں، اور یہ اللہ کی مقررہ حدیں ہیں. اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. اے شخص، تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے طلاق دینے کے بعد رجوع کی کوئی نئی صورت پیدا فرما دے. سامعین کرام، سورہ طلاق آیت نمبر 1. سورہ طلاق کے بارے میں ابتدائی مضمون میں بیان کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور خلاصہ تمام میری گفتگو کا یہ ہے کہ انسان کو زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی چاہیے اور اللہ کے لیے گزارنی چاہیے. جب بھی ہم زندگی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں گے تو ہم سے غلط فیصلے ہوں گے، غلط اعمال ہم سے سرزد ہوں گے اور فیصلے بھی ہم غلط کریں گے. اور ایک بات نوٹ کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری منزل نہیں ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے زندگی میں فیصلے کبھی نہیں کرتا. یہ بات نوٹ کر لیں. بہت سے طلاق یافتہ جوڑے ایک ساتھ رہ رہے ہیں آج کل بھی. طلاق یافتہ جوڑے ایک ساتھ رہ رہے ہیں. وہ بیوی اور شوہر جن کے شوہروں نے ان کو 3 طلاق دے دی ہیں تو وہ بھی ساتھ رہ رہے ہیں، حرام کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ان کی منزل ہی اللہ نہیں ہے.
اللہ کا قانون ان کے لیے کیا قانون بن سکتا ہے؟ ایسی اکثریت ہے یعنی ہمارے معاشرے میں ایسے خاندانوں کی جو خانگی معاملات میں وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کا خیال نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی حدود متعین ہے، شوہر کے لیے بیوی کی حدود ہیں، بیوی کے لیے شوہر کی۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، کیا بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہے؟ عام طور پہ ہوں گی، نیک پاک دامن عورتیں ہوں گی، یا شوہر جو ہے وہ اپنے بیوی کے حقوق کا خیال رکھتا ہے؟ نو، دونوں نہیں رکھتے۔ کیوں؟ بنیادی طور پہ بات یہ ہے، یعنی جو اصلی مرض ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی بندگی میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ اللہ کی بندگی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ اللہ ہماری منزل ہو تو ہم محتاط ہو جائیں، اگر دوزخ پہ ہمارا یقین ہو تو زندگی احتیاط سے گزاریں گے، اگر جنت میں داخلہ مطلوب ہو تو پھر ہم اس کے لیے کوشش کریں گے۔ کوئی دیکھیں، نہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیریں ہیں، نہ جنت میں جانے کی کوئی تدبیریں ہیں، نہ عذاب قبر سے نجات کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے۔ تو بات یہ بہت گھمبیر ہے، معاملہ کچھ بہت ہی زیادہ خطرناک بن چکا ہے اس وقت سامعین کرام۔ بہرحال یعنی اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن۔ دیکھیں طلاق کا احسن طریقہ اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی دیکھیں طلاق تو بغیر شرائط کا آپ خیال نہ کریں تو لفظ طلاق سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ شوہر بیوی کو کہتا ہے، چاہے غصے میں ہو چاہے مذاق میں ہو، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دی تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ ان شرائط کا خیال نہ رکھا جائے۔ وہ طلاق بدعی کہلاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے ایسی طلاق سے جس میں اصول و ضوابط کا خیال نہ رکھا جائے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ طلاق تو محض طلاق، یعنی اگر جھگڑے کی سی کیفیت ہو اور بیوی کو مخاطب کر کے شوہر نے یہ کہہ دیا، چاہے غصے میں یا مذاق میں، کہ طلاق، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ باقی تو تفصیلات ہیں، میں تفصیلات نہ کوئی مفتی ہوں نہ میں ایسا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو ابتدائی طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ ان شرائط جو کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان کا خیال رکھے بھی، بغیر ان شرائط کا خیال رکھے یا حدود اللہ کو آپ کراس کر کے بھی طلاق دیتے ہیں، وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہمیں اچھا طریقہ بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ کیا کیا یعنی کس طریقے سے کام ہونے چاہیے تاکہ ہر کام جو ہے احسن طریقے سے شمار ہو۔ طلاق، ایک تو لفظ طلاق ہی مناسب نہیں ہے، یعنی یہ کام اللہ کو جائز تو ہے لیکن اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لفظ طلاق ہے۔ یہ تو خاندان کا ٹوٹنا ہے سامنے کرام۔ خاندان بعض اوقات یعنی آپ دیکھ لیں، 2 بچے ہو جاتے ہیں پھر طلاق ہو جاتی ہے، 3 بچے ہوتے ہیں پھر طلاق ہو جاتی ہے، بیوی بوڑھی ہوتی ہے 1.5 عمر کی پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ شوہر صاحب تو ہاتھ لگانے ہی نہیں دیتے کسی کو، نہ اللہ کا اپنے اوپر نہ رسول کا، تو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو لیکن میں ایسی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ اول تو نبی مخاطب ہے، پھر نبی کے ذریعے مومن مخاطب ہیں، اور جو میں نے آپ کو تمہید بیان کی ہے وہ تو الگ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اپنا مضمون شروع کرتے ہیں۔ سورت کا جو مضمون ہے اس میں طلاق دینے کا احسن طریقہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یعنی پہلے میں اپنی زبان سے آپ کو بتا دوں تھوڑا سا، پھر ترجمہ بھی پڑھ لیں گے۔ طلاق ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس میں جلد بازی نہیں کرنی۔ طلاق دینے میں بیوی کو اگر شوہر طلاق دیتا ہے تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی۔
اصل میں بعض اوقات ہماری ساری زندگی ہی جذبات سے پر ہے، ہر معاملے میں ہم جذبات سے کام لیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں نہیں جاتا تفصیل میں، لیکن جذباتیت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، غصے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ خاندان کے توڑنے کے، شوہر کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم خاندان کے توڑنے کا فیصلہ کر رہے ہو تو جائز ہے، دے سکتے ہو، لیکن غصہ نہ کرو، ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرو، خوب سوچ سمجھ لو۔ خاندان کو توڑ رہے ہو تو اے شوہر تم خاندان کو توڑنے کی یعنی وہ بنا رہے ہو، تدبیر بنا رہے ہو۔ ایک خاندان کا ٹوٹنا جو ہے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے اس پہ۔ یہ دنیا تو امتحان ہے، بیوی اگر تمہارے لیے یعنی بیوی اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، صبر کرو، معاف کر دو، درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ تو امتحان ہے۔ ان من ازواجکم، میں نے آپ کو گزشتہ اس میں بتائی تھی نا، ان من ازواجکم اولادکم فتنہ فاحذروہم، ان سے بچو۔ طلاق کی تو کیا ضرورت ہے، وہ دشمن ہے۔ دشمنی تو آپ کو میں نے اس میں کہا بھی تھا کہ دشمن جو ہے یہ تو باد مخالف ہے، اور تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ سارے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں بہت آرام سے جذبات کے بغیر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مخالف حالات آتے ہیں میاں کے لیے یا بیوی کے لیے، جو بھی ہو، لیکن یہ اگر وہ بہتر طریقے سے ان حالات کو یعنی جذباتیت کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اس سے پیش آئے تو اس کے درجات تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامنے۔ آپ کو قرب الہی چاہیے، آپ بدتمیز بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، معاف کر دیں، اسے معاف کر دیں، درگزر کریں۔ تو یہ مطلب میں بار بار یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ طلاق تو آپ صبر نہیں کرتے تو تب پھر طلاق کی نوبت آتی ہے۔ طلاق آخر الحیل اسے کہتے ہیں، آخری علاج ہے، لیکن اس سے پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو یعنی شوہر کو کہہ رہا ہوں، چونکہ طلاق کا معاملہ ذرا شوہر کا ہے اور یہاں مخاطب بھی شوہر حضرات ہیں، تو اس لیے میں شوہر کو کہہ رہا ہوں کہ اگر تمہیں بدمزاج بیوی ملی ہے تو امتحان ہے یہ تمہارے لیے، اس سے اس کا شکر ادا کرو بدتمیز بیوی کا، یعنی زبانی طور پہ تو کرو یا نہ کرو، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کو اس نے آزمائش سے دوچار کیا ہے بدتمیز بیوی دے کر، تو تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ، معاف کر دو بیوی کو، رہنے دو اس سے، مطلب اس کے ساتھ اللہ نے اگر یہ بیوی تمہیں دے دی ہے تو بس یہ اس میں حکمت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور اسی سے اب تم گزارا کرو، اسی کے ساتھ اپنا معاملات چلاؤ زندگی کے جیسے بھی ہیں۔ دو تھپڑ تم کھا لو، یہ تو خیر میں اپنی مجھ سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ شوہر کو کیا کرے گی، وہ عورت کیا کرے گی؟ بعض اوقات تو قتل بھی کر دیتی ہیں، تو چلو قتل ہو گئے تو شہید ہو گئے۔ بیویاں یعنی سازش کرتی ہیں یا خود ہی مطلب کچن میں تو چھری پڑی رہتی ہے، زیادہ بیوی کو غصہ آیا تو وہ چھری بھی چلا سکتی ہے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن اس کے دل پہ تو ٹھنڈک پڑ جائے گی نا کہ میں نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شوہر سے میں مخاطب ہوں کہ ایک تو طلاق کا معاملہ جو ہے آپ نے کبھی غصے میں آ کے کچھ فیصلہ نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ طلاق کا ذریعہ بنایا ہے، جو طریقہ کار ہے، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے، اس میں حکمت یہ ہے کہ تم ٹھہر جاؤ، ایک طلاق دے دو، اور وہ بھی طلاق جو ہے یہ تھوڑی سی میں تفصیل ضرور بیان کروں گا۔ طلاق بیوی کو اگر کوئی شوہر دینا بھی چاہتا ہے
تو اس کی پاکی کے دنوں میں، جو حیض کے دنوں میں ہے وہ اس میں طلاق، یعنی میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا ان سب شرائط کے باوجود اگر کوئی دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، خواہ وہ پاکی کے دنوں میں ناپاکی کی جیسے بھی ہو، لفظ طلاق سے طلاق واقع ہوگی، شرائط ضروری نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ لیکن طلاق کا طریقہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکی کے دنوں میں، حیض کے دن میں نہیں۔ اچھا، پاکی حیض کے بعد جب پاکی کے دن شروع ہوں، دیکھیں طریقہ یہ ہے طلاق کا کہ حیض کے بعد جب پاکی کے دن شروع ہوں تو آپ نے پہلے سے پلاننگ کرنی ہے کہ میں نے ایسا کرنا ہے، طلاق دینی ہے، مہینے 2-3 مہینے سوچ سمجھ لیں آپ، پھر آپ یعنی آخری ہیلے کے طور پہ اگر آپ واقعی طلاق دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے آپ کا پلان ہوگا۔ یہ نہیں کہ گھر میں آئے اور وہ بیوی برس پڑی، آپ نے اسے ٹھاس 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 3 طلاق دے دی، یہ نہیں ہے طریقہ، یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کھیل ہے، ایسا نہیں ہے، یہ حدود اللہ نہیں ہے۔ حدود اللہ کیا ہے کہ خوب اطمینان سے آپ یعنی آپ دونوں، مطلب یہ اگر میں شروع سے لوں تو مثال کے طور پہ بیوی جو ہے وہ زیادتی کر رہی ہے، تو پہلے تو شوہر کو یہ چاہیے کہ اس سے بات کرے، زبانی بات کرے کہ دیکھو ایسے معاملے ہیں اور یہ معاملات جو ہے ایسے ایسے ہیں، ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ بیوی مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا بستر الگ کر دے، قرآن میں جو سورہ بقرہ میں بیان کیا، بستر الگ کر دے، اس سے جدائی اختیار کر لے۔ اس سے بھی بیوی کو سمجھ نہ آئے تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی ثالثی کروا لے، شوہر جو ہے ثالث، ایک ثالث وہاں سے بیوی کے خاندان سے، ایک یہاں سے ثالثی کروا لے۔ اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی، دیکھیں یہ درجہ بدرجہ میں آپ کو، اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی، ثالثی بھی ناکام ہو جاتی ہے، تو پھر آخری ہیلہ طلاق کا ہے۔ تو طلاق کے بارے میں شوہر یہ سوچ لے گا کہ ٹھیک ہے اب میں نے طلاق دینی ہے، تو جو حیض والی عورت ہے، جو حیض والی نہیں ہے اس کے معاملات احکامات الگ ہیں، تو لیکن حیض والی میں صرف یہاں تذکرہ کر رہا ہوں کیونکہ یہاں تذکرہ وہی ہے نا۔ تو حیض آئے اور عورت پاک ہو جائے اور پھر مباشرت نہ کرے، ان پاکی کے دنوں میں شوہر بیوی سے مباشرت نہ کرے، اور طہر کے دنوں میں اسے طلاق دے دے، ایک طلاق، یہ طلاق بائن کہلاتی ہے۔ طلاق دے دے، اب اس کی عدت شروع ہو گئی، اب شمار کرے شوہر عدت کا، 1 2 3 حیض تک اس کی عدت ہے۔ میں آپ کو یعنی مختصر بتا رہا ہوں، 3 حیض تک یہ ٹھہرے گی شوہر کے گھر میں، نہیں نکالی جائے گی، شوہر بھی نہیں نکالے گا، یہ خود بھی نہیں۔ اول تو ہوتی ہے نا وہ ہمیں ڈراموں وغیرہ میں جو آپ کی آتی ہیں کہ وہ سنبھالو اپنے بچے، میں گئی، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے خود اپنے آپ سے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے، تو بس وہ پھر کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کرنا چاہیے وہ یہ، طلاق دے دی آپ نے، 1 طلاق بیوی کو طہر کے زمانے میں، حیض کے بعد اب مباشرت آپ نے نہیں کرنی۔ مباشرت اگر کر لی تو پھر مثال بیوی پاک ہو گئی اور آپ نے بیوی سے مباشرت کر لی، اب اس کو آپ نے طلاق نہیں دینی تاکہ دوسرا حیض نہ آ جائے۔ تو دوسرا حیض جب آ گیا تو پھر وہ پاک ہو، پھر آپ 1 طلاق دے دیں، اسے اپنے گھر میں رکھیں، اور وہ عدت تک آپ کی بیوی ہے، اگرچہ آپ نے طلاق دے دی لیکن ابھی وہ آپ کی نکاح سے نکلی نہیں ہے، 3 حیض تک، 3 مہینے لگا لیں،
اب جو ہے مطلب 3 حیض تک آپ نے اسے رکھا، اب 3 مہینے آپ کو مل گئے نا، اس میں اگر آپ اور بیوی نے یہ سمجھا کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں، وہ جو بات تھی اتنی بڑی نہیں تھی، ہم نے جلدی میں فیصلہ کر لیا ہے، تو اب شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی سے رجوع کر لے بغیر کسی نکاح کے، کیونکہ ابھی تک وہ طلاق تو دے دی ہے لیکن طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ وہ جب عدت سے نکلے گی تو پھر وہ 3 مہینے بعد جو ہے وہ طلاق رجعی ہو جائے گی، بائن سے رجعی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد یعنی اب یہ ہے نا، یا میں اپنے مضمون تک محدود رہتا ہوں ورنہ یہ طلاق کے مسائل ذرا زیادہ ہیں، لیکن میں آپ کو یعنی گھر سے نہیں نکلے گی، بس یہ اس آیت نمبر 1 میں یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ شوہر کو یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اس طریقے سے بیوی کو طلاق دینی ہے، گھر سے نہیں نکالنا۔ لیکن اگر بیوی نے بدتمیزی کی، فاحشۃ مبینہ کا الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ سے مراد یہ ہے کوئی کسی اور سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، یہ بھی فاحشہ مبینہ ہے، یا شوہر کو پھر لکڑی لے کے پیٹ رہی ہے مثال کے طور پہ، یا گالیاں دے رہی ہے، جیسی بھی ہو، بدتمیزی کر رہی ہے، بد اخلاقی، چیختی ہے، چلاتی ہے، یہ فاحشہ مبینہ ہے، تو پھر اس میں پھر شوہر کو اجازت ہے کہ تم بیوی کو نکال سکتے ہو گھر سے۔ تو بہرحال یہ آیت نمبر 1 جو ہے سامنے کرام۔ اچھا، اس آیت میں ایک مضمون اور ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ایک تو وَتِلْكَ حدود اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ بیان کر کے، یعنی اصول و قوانین بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ حدود اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا یہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ کیا مطلب؟ اپنے اوپر ظلم کیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتا اور 3 طلاقیں دے دیتا ہے اکٹھی، مثال کے طور پہ، یعنی اس طریقے میں اس کی بھلائی ہے، بیوی اسی کی رہتی ہوئے 3 مہینے آپ کے پاس ہیں، دوبارہ سوچ لیں، یعنی یہ آخری اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع رکھا ہے کہ دوبارہ سوچ لیں 3 مہینے کے اندر اندر، اور اگر دونوں رہنا چاہتے ہیں تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، بغیر نکاح پہلے والا ٹوٹا ہی نہیں ہے ابھی، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ لا فقط ظلم نفسہ، جس نے حدود سے تجاوز کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ یعنی کیا مطلب تجاوز کیا؟ حدود تو یہ ہے کہ 1 طلاق دو طہر کے زمانے میں اسی طریقے سے، لیکن اب جو ہے آپ نے طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی مثال کے طور پہ عرض کرو، تو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا، سارے راستے بند کر لیے تم نے اپنے لیے، سارے واپسی کے راستے بند کر لیے، ٹھک 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 3 فائر کر دیے تم نے، نہیں، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ بہت سے ایسے کیسز میرے سامنے آئے، وہ 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور ہم میں غلط فہمی یہ ہے کہ 1 طلاق واقعی نہیں ہوتی، یعنی نہیں واقع ہو جاتی ہے، 3 مہینے بعد جو ہے بس وہ بیوی جو ہے عدت گزار لے، وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، آپ نے 1 طلاق سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر سارے دروازے بند کر لیتے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے بھی نوٹس میں ہوگا، میرے نوٹس میں ہیں ایسے لوگ جو طلاق مغلظہ کے بعد بھی، یعنی 3 طلاقوں کے بعد بھی عالموں کے پیچھے پھرتے ہیں کہ بھئی کوئی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمیں کوئی راستہ دکھائیں، اور میرے اپنے نوٹس میں ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گے، لیکن کون خیال کرتا ہے اللہ کی حدود کے، کون پرواہ کرتا ہے؟ میرے نوٹس میں ایسے لوگ ہیں جو 20 سال سے وہ 3 طلاق دینے کے بعد بھی رہ رہے ہیں،
اور اپنے لیے کچھ فتوے لے لیے. یہ اجتماعی مسئلہ ہے، یعنی ہمارے 4 مذاہب کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوتی ہیں. بعض ہمارے وہ 4 مذاہب سے الگ جو بعض فرقے ہیں انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ نہیں 1 طلاق، یعنی 3 کو 1 گنتے ہیں. وہ بہرحال وہ ان کی مرضی ہے، لیکن ہمارا جو حنفی مسلک ہے تو وہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، سارے مسلک اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ 3 طلاق یکدم دے دی جائیں، وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں. بہرحال اگر کسی نے اللہ کی حدود کو کراس کیا فقط ظلم نفسہ، اس نے اپنے راستے اپنے اوپر ظلم کیا. اب پھر رہا ہے جی وہ، اب پھر کوئی حل نہیں ملتا تو انہوں نے کہا چلو جی بس کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وہ تو دیکھ لیا جائے گا روز قیامت کہ آپ کو معاف کیا جاتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ. بہرحال فقط ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرہ، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ اس کے بعد کوئی آسانی پیدا کر دے. مطلب یعنی آپ نے 1 طلاق دے دی طہر میں، اب 3 مہینے ہیں آپ کے پاس، ہو سکتا ہے میاں بیوی کا ذہن بن جائے دوبارہ رہنے کے لیے، رہیں پھر دوبارہ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. جی ترجمہ سنا دیں. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو کہ وہ آرام سے اپنی عدت گزار چکیں. اس میں تفصیل ہے لیکن میں نے آپ کو مختصر بتایا. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کی مدت شمار کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اپنے اللہ کا جو تمہارا رب بھی ہے اس کا تقوی اختیار کرو. لا تخرجوهن من بیوتہن، نہ نکالا جائے ان کو ان کے گھروں سے. ولا یخرجنا، نہ وہ خود نکلیں. الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، الا یہ کہ وہ کھلی کسی صریح برائی کی مرتکب ہو جائیں. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو بھی تجاوز کرے گا اللہ تعالیٰ کی حدود سے، فقط ظلم نفسہ، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، کوئی جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of God, the gracious, the merciful. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. O Prophet, if any of you divorce women, divorce them during their period of purity and calculate their term, and be pious before God, your Lord, and do not evict them from their homes, nor shall they leave, unless they have committed a proven adultery. These are the limits of God. Whoever oversteps God's limits has wronged his own soul. You never know. God may afterwards bring about a new situation. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।